زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے مسجد محبوب سبحانی میں ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہونے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج 3 شعبان المعظم ہے اور 2 شعبان المعظم کی تاریخ ہم سب کے امام سرکاری امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اس مناسبت سے دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کے ماننے والے مقلدین حضرات ہیں، وہ اپنے امام کی بارگاہ میں خراج اپنی محبت کا پیش کرتے ہیں، گلدستے اپنی الفت کے پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی آج یہاں سے اپنے امام کی بارگاہ میں اپنی محبت کا خراج پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کی چھوٹی سی مختصر سی گفتگو میں ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں جن بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے ہمیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ نے بے شمار خوبیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ آپ کی ایسی خوبیاں تھیں اور ایسے کمالات تھے کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے اور دادا کا نام زوطا ہے، اور بعد میں جب آپ کے دادا مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنا نام نعمان رکھا، تو گویا کہ خود آپ کا نام بھی نعمان ہے اور آپ کے دادا کا اسلامی نام بھی نعمان ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں 3 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ آپ کی پیدائش سن 61 ہجری میں ہوئی، یعنی حضور کی وفات کے ٹھیک 50 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سن 70 ہجری میں ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی۔ یہ 3 قول ہیں تاریخ بغدادی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر۔ یہ ہے کہ یہ قول زیادہ راجح اور مختار ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی، اور آپ کو جو اللہ نے بے شمار خوبیاں دی، ان خوبیوں میں یہ خوبی یہ ہے کہ خیر القرون کے زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ دیکھیے حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانے والے میرے زمانے والے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ یعنی حضور نے صحابہ کے زمانے کو، تابعین کے زمانے کو اور تابعین کے زمانے کو سب سے بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 زمانوں میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کرام کے زمانے میں، تابعین نظام کے زمانے میں نیکی کو غلبہ حاصل ہوگا،
اور نیکی کے مقابلے میں شر بہت ہی مغلوب ہوگا، یعنی زیادہ تر لوگ نیک ہوں گے اور زیادہ تر نیکیاں کی جائیں گی اور بہت تھوڑے بڑے لوگ برے ہوں گے۔ تو یہ تین زمانے والوں کو حضور نے گویا کی سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، خیریت کا، بھلائی کا اور نیکی کا۔ اس عظیم زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی سن 80 ہجری میں۔ آپ نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کرام کا مشاہدہ فرمایا، دیدار فرمایا، اس لیے آپ تابعین کے شرف سے مشرف ہوئے۔ آپ کے بارے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک ایسی ہے جس کو کئی محدثین نے روایت کیا ہے، جس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت امام اعظم کی پیدائش کی بشارت اپنی امت کو دی ہے، اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجل من فارسا، کہ فارس کا ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، عجمی انسان پیدا ہوگا جو فارسی نسل ہوگا، نسل اس کی فارسی ہوگی، مگر اس کی شان یہ ہوگی کہ اگر علم ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تب بھی وہ فارسی انسان علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا جا کر۔ تو اب یہاں پر ہمارے محدثین نے گفتگو فرمائی ہے کہ اس سے مراد کون سی عظیم ہستی ہے کہ حضور نے جس کے علم کی تعریف کی اور حضور نے جس کی بشارت اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو بعد کے تمام محدثین نے حتیٰ کہ شواف حضرات نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یہاں پر جس عظیم ہستی کی بشارت حضور نے دی وہ عظیم ہستی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، کیونکہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں اماموں میں یہ تین امام ایسے ہیں جو عجمی نہیں ہیں، سب عربی ہیں، عربی النسل ہیں، یہ نسل کے اعتبار سے عربی ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ جو ذات چاروں اماموں میں عجمی ہے، فارسی ہے، وہ ذات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات گرامی ہے، اس لیے حضرت امام اعظم کی ذات گرامی اس حدیث پاک کی بشارت کا مصداق ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس عظیم ہستی کے علم کی تعریف حضور نے خود اپنی زبان اقدس سے فرمائی ہے، اس کا علم کتنا عظیم ہوگا، اس کا مطالعہ کتنا وسیع ہوگا اور اس کی کیسی عظیم فضیلتیں ہوں گی۔ حضرت نعمان جو آپ کے دادا زوتا جو بعد میں مسلمان ہو کر نعمان بنے، یہ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہیں، اور انہوں نے ماتھے کی نظر سے حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کا دیدار کیا تھا، اور حضرت علی شیر خدا کی محفل میں آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان۔ اور ایک بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ خود امام اعظم تابعی ہیں، آپ کے والد حضرت ثابت یہ بھی تابعی ہیں، اور آپ کے دادا حضرت نعمان یہ بھی تابعی ہیں، تینوں یہ تابعی ہیں۔ تو جب حضرت ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت پیدا ہوئے اور تقریباً 2 سال کی عمر تھی، تو آپ کے دادا جان نعمان اپنے بیٹے ثابت کو لے کر حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کی بارگاہ میں گئے اور کہا حضور یہ میرا بیٹا دعا فرما دیں۔ عام طور سے طریقہ یہ ہے کہ مشائخ اور بزرگوں کی بارگاہ میں جب کوئی شخص اپنے بچے کو لے کے جاتا ہے، بالخصوص چھوٹا بچہ جس کی عمر 1 2 3 سال کی ہو، اور کہے کہ حضور دعا فرما دے، تو دعا صرف بچے کے لیے ہوتی ہے عام طور سے کہ اللہ اسے برکتیں دے، اللہ اسے کامیاب فرما، اس طرح کی دعا ہوتی ہیں۔ مگر حضرت زوتا نعمان جب اپنے بیٹے ثابت کو یعنی امام اعظم کے باپ کو لے کر حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کی بارگاہ میں گئے، اور 2 سال کی عمر ہے حضرت ثابت کی، نیند آ رہی ہے کھڑا کر دوں گا ابھی، 2 سال کی عمر ہے حضرت ثابت کی، اور کہا حضور دعا فرما دیں۔ اب حضرت علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی برکت سے نوازے اور اس کے آنے والی اولاد کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے صرف حضرت ثابت کو دعا نہیں دی، بلکہ حضرت ثابت کی نسل سے پیدا ہونے والے بیٹے امام اعظم کو بھی آپ نے دعاؤں سے نوازا ہے، اور یہ حضرت علی شیر خدا کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ ان کی علم کی برکتیں حضرت امام اعظم و حنیفہ کو میسر آئیں، اور بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا نے آپ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ کہنے والے بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، بالخصوص غیر مقلدین کے جاہل قسم کے متعصبین جو اپنے آپ کو امام اعظم و حنیفہ سے بڑا امام اور محدث نہ جانے کیا کیا مانتے، چند حدیثیں رٹ کر
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام اعظم کا مقابلہ کر سکیں گے۔ امام اعظم کی شان یہ ہے کہ حضرت امام اعمش، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام سفیان ابن عیینہ اور امام ابن ابی لیلہ، بڑے بڑے فقہا محدثین نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف و توصیف کی ہے اور آپ کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام ہے کہ آپ کی شاگردوں کی لسٹ دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کی شاگردوں کی لسٹ ہے، اور آج دنیا میں جتنے بھی محدثین فقہا آج کے زمانے کے اندر موجود ہیں، اگر وہ اپنا نسب کھنگالیں تو نسب علمی شجرہ ان کا امام اعظم تک ضرور پہنچے گا۔ امام اعظم کا فیض امام شافعی تک پہنچا، امام احمد بن حنبل تک پہنچا، امام بخاری، امام مالک، امام نسائی، امام ابن ماجہ، جتنے بھی اس زمانے کے محدثین فقہا ہیں سب تک امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض پہنچا ہے۔ امام مالک اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد نہیں ہے مگر ہم زمانہ ہے، انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمتوں کا اعتراف فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ امام اعمش جو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے ہیں، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، ایک محفل میں امام اعمش بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر بہت سے فقہا بیٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی وہاں موجود تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے وہ عظیم علمی لیاقت دی تھی کہ جس مسئلے کی تہ تک بڑے بڑے اماموں کا ذہن بہت دیر میں پہنچتا، امام اعظم ابو حنیفہ کا ذہن پہلی فرصت میں اس مقام تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ امام اعمش بیٹھے تھے، ان کی بارگاہ میں کسی نے کچھ سوالات پیش کیے، جواب نہ دے سکے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھ کر امام اعظم کے پاس آئے اور کہا حضرت یہ سوال میرے پاس ہیں، آپ ان کے جواب دے دیں۔ تو امام اعظم نے فوراً جوابات دے دیے۔ اب امام اعمش اپنی زبان میں بولتا ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جوابات میں نہ دے سکا اور مجھے لاکھوں حدیثیں یاد ہیں اور یہ فقیہ ہیں ابو حنیفہ، انہوں نے جوابات دے دیے۔ تو کہا حضرت آپ کو جوابات کیسے مل گئے، کیا دلائل آپ کے پاس ہیں؟ تو امام اعظم نے دلیل پیش کی اور ہر مسئلے کی جواب میں جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا تھا حدیثیں پیش کی اور کہا اے اعمش یہ حدیثیں وہی ہیں جو آپ کو یاد بھی اور آپ ان کو روایت بھی کرتے ہیں۔ تو امام اعمش نے کہا کہ حدیثیں میری ہیں اور میں نے روایت کیا اور میں سمجھ نہ سکا اور آپ حدیثوں کی تہ تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے گروہ فقہا، اے فقیہوں کے گروہ، تم لوگ حقیقت میں طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، ہم لوگ تو دوائیں بیچنے والے ہیں۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، بہت بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل اسٹور ایک انسان چلاتا ہے، اس کو دواؤں کے نام یاد ہوتے ہیں، سینکڑوں دواؤں کے نام اس کو یاد ہوتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو دواؤں کے نام بھی یاد ہوتے ہیں اور کون سی دوا کس مریض کو کس حالت میں دینی ہے اور کتنی مقدار میں دینی یہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے۔ میڈیکل اسٹور والوں کو صرف دواؤں کے نام اس کو معلوم ہوتے ہیں، وہ رٹائی مارتا ہے، دواؤں کو پہچان لیتا ہے، مگر دواؤں کی تاثیر کیا ہے، کون سی دوا کس بیماری میں کتنی پلانا یہ ڈاکٹر جانتا ہے۔ تو امام اعمش نے کہا کہ ہم لوگ فقط محدث ہیں، ہم لوگوں نے حدیثیں رٹ لی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، مگر کس حدیث سے کون مسئلہ نکلتا ہے اے گروہ فقہا یہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس کی معلومات آپ کو حاصل ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی بار اپنے درس میں دروس میں یہ بیان کیا کہ محدث کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے، مگر جو بھی فقیہ ہوگا اس کے لیے محدث ہونا ضروری ہے۔ کوئی فقیہ محدث ہوئے بغیر فقیہ نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان محدث ہو، اس کو حدیثیں بہت یاد ہو مگر وہ حدیثوں سے مسائل کو نکالنے کا طریقہ نہ جانتا ہو، فقیہ نہ ہو، محدث ہو۔ اور یہی واقعہ امام اعمش کے ساتھ بھی پیش آیا کہ امام اعمش نے بھی حضرت امام اعظم سے گفتگو فرمائی، علمی گفتگو، علمی تنازعات ہوتے رہتے تھے۔ تو امام اعمش نے کچھ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھے، امام اعظم نے جوابات دیے، کہا دلیل کیا ہے؟ تو حدیث سنا دی امام اعظم نے۔ تو امام اوزاعی نے کہا کہ یہ حدیث تو ہم لوگ بیان کرتے ہیں اور ہم لوگ سمجھ نہ سکے، اور آپ نے حدیث کی تہ میں جا کر سمجھ لیا کہ کس حدیث پاک سے کون سے مسئلہ نکلتا ہے۔ تو اس کے بعد امام اوزاعی نے بھی حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ ہم لوگ تو دوائیں بیچنے والے ہیں اور حقیقت میں ڈاکٹر اور طبیب تم لوگ ہو، کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سی دوا کس مرض میں کس بیماری میں کام آتی ہے۔ تو یہ امام اعظم کی وہ علمی جلالت، علمی شان اور وہ شان فقاہت ہے کہ آج کے غیر مقلدین بھلے اس کا اعتراف نہ کریں مگر اس زمانے کی بڑے بڑے جید علماء نے امام اعظم کی عظمتوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے اور انہوں نے آپ کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ کے سلسلے میں چند باتیں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا کہ جہاں بڑے بڑے علماء کا دماغ نہیں پہنچ پاتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا فوراً دماغ اس مقام تک پہنچ جاتا تھا. یہ آپ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ بڑے بڑے مسائل چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے. جو مسائل بڑے بڑے فقہا اس زمانے کے علماء محدثین حل نہیں کر سکتے تھے، امام اعظم چٹکیوں میں اس کا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، اور جو صاحب آئے انہوں نے ایک صاحب کے بارے میں سوال کیا، اور سوال کرنے والے صاحب تھوڑا سا دل میں امام اعظم کے تعلق سے ان کو کچھ تھا، بغض، حسد، تھوڑی سی نفرت تھی امام اعظم کا، بدگمانی کا شکار تھے. تو انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ آپ ایک سوال کا جواب دے دیں ہمارے. چیک کیا، جیسے آج بھی بہت سے لوگ جن کو تھوڑی سی علم کی ہوا لگ جاتی ہے وہ علماء کو جا کے چیک کرنا شروع کرتے ہیں کہ معلوم ہے کہ معلوم نہیں. تو کہا ایک سوال کا جواب دے دیں آپ. تو کہا فرمائیے. وہاں دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا آپ ایسے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے جنت کی خواہش ہی نہیں ہے، مجھے دوزخ کا کوئی ڈر نہیں ہے، جو جنت کی خواہش نہ رکھے، دوزخ کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو، فتنے سے محبت کرے، حق کو ناپسند کرے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہوا نظر آئے، مردار بھی کھائے، بغیر رکوع سجدے کے نماز پڑھے، کیا آپ کا ایسے شخص کے بارے میں فرمان ہے؟ اگر میں آپ سے فتویٰ مانگوں تو آپ کہیں گے ایسا انسان کافر ہے. جو جنت کی رغبت جس کے دل میں نہ ہو، جہنم کا خوف نہ ہو، اور وہ فتنے سے محبت کرے، اللہ کی رحمت سے بھاگے، بغیر رکوع سجدے کے نمازیں پڑھے، ایسا انسان بدترین انسان ہے. ہر انسان فتویٰ دے گا. تو امام اعظم نے بھی اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے ایسے انسان کے بارے میں؟ کہا ایسا انسان بدترین انسان ہے. امام اعظم کے شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے دیکھا دائیں بائیں، کہا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا حضرت ایسا انسان مسلمان ہی نہیں ہے. سب نے فتویٰ دیا. آج کے زمانے کے بعد مفتیان کرام فٹاک سے جواب دے دیتے. ابھی 3 دن سے ایک صاحب مجھے میرے واٹس ایپ پر مسلسل میسج کر رہے ہیں، ایک سوال کر رہے ہیں. میں جواب نہیں دے رہا ہوں، ان کو ٹال رہا ہوں. جواب پتہ ہے، مگر جواب فتنے کا سبب بن سکتا ہے. میں جواب دوں، وہ سوشل میڈیا پر پھیلا دے اس کو، میرے نام کے ساتھ ایڈٹ کر کے نہ جانے کیا کیا لگا دے. آج کل یہ ہو رہا ہے. تو میں نے کل ان کو رات میں میسج کیا کہ آپ نے پریشان کر دیا، جواب سنیے آپ. میں نے کہا آپ یہ سوال کر رہے ہیں، بڑا متحرک سوال ہے. یہ ایسے سوال سوشل میڈیا پر نہیں کیا جاتے. آپ قلم اٹھائیے، اس کو کاغذ پہ لکھیے، میں اپنے سبحانی کا ایڈریس بھیجتا ہوں، آپ ہمارے مدرسے میں بھیجیے. ہمارے مفتیان کرام جواب دے کے مہر مار کے بھیجیں گے آپ کو. میں سوشل میڈیا پہ اس کا جواب نہیں دوں گا آپ کو. مجھے پتا کیوں جواب نہیں دوں گا میں، کیونکہ فتنے کا سامان پیدا ہو سکتا ہے. تو مفتیان کرام آج جو جدید مفتیان کرام ہے، تجربہ نہیں ہے، کہیں سے ڈگری سند حاصل کر لی، سوال سنا فوراً جواب دے دیا. تو فوراً نہیں، کچھ مسائل میں غور کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد فتویٰ دیا جاتا ہے. بہرحال امام اعظم نے شاگردوں سے پوچھا جواب، سب نے کہا ایسا انسان مسلمان نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا میں ابو حنیفہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا انسان اللہ کا ولی ہے. سب ہکا پکا وہاں رہ گئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو انسان جس کے بارے میں یہ شخص سوال کر رہا ہے کہ وہ فلاں شخص جہنم کا خوف نہیں رکھتا اور جنت کے اس کے اندر خواہش اور طلب نہیں ہے، میں کہتا ہوں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص جنت سے نہیں، جنت والے سے محبت کرتا ہے، جس نے جنت کو پیدا فرمایا اور جنت میں طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں. وہ دوزخ سے نہیں ڈرتا. جس نے دوزخ کو پیدا فرمایا وہ دوزخ والے سے، دوزخ کے مالک و خالق سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں. اس نے کہا کہ وہ شخص مردار کھاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ انسان مچھلی کھاتا ہے کیونکہ مچھلی مر جائے اس کو کھانا حلال ہے. اس نے کہا کہ وہ انسان رحمت سے بھاگتا ہے، ہاں وہ انسان اللہ کی رحمت سے یعنی بارش سے بھاگتا ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے. اس نے کہا کہ وہ انسان رکوع سجدے کے بغیر نماز پڑھتا ہے، ہاں وہ انسان نماز جنازہ پڑھتا ہے، مسلمانوں کو تلاش کرتا ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کی میت ہوتی ہے جنازے میں شرکت کرتا ہے، جنازے میں نہ رکوع نہ سجدہ، جنازے کا وہ اہتمام کرتا ہے. اس نے کہا کہ وہ انسان فتنے سے محبت کرتا ہے، مال اور بیٹے یہ فتنہ ہے، قرآن مقدس نے کہا ایسا انسان بیٹے سے محبت کرتا ہے. یہ بھی محبت کرنا بیٹوں سے، یہ بھی اللہ کی عبادت و بندگی. تو اس طریقے سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور کہا کہ جس کے اندر یہ خوبی ہو اور جس کے اندر یہ کمال ہو، ایسا انسان اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کا جواب سننے کے بعد وہ انسان جس کے دل میں حسد تھا
اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کو چیک کرنا چاہتا تھا وہ آیا امام اعظم کی پیشانی کو بوسہ دیا، قدموں کو بوسہ دیا اور زندگی بھر کے لیے آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عظیم شخصیت تھی۔ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف، جن کو ہمارے امام اہل سنت نے قاضی الشرق والغرب کہا، مشرق و مغرب کے قاضی، چیف جسٹس اپنے زمانے کے امام ابو یوسف، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام ابو یوسف امام اعظم کی تربیت میں رہتے تھے، نوجوان ہو چکے تھے، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے گئے، عیادت کی، دعا دی، اور چلتے چلتے آپ نے کہا کہ اگر یہ نوجوان مر گیا تو علم کا خزانہ خالی ہو جائے گا، رسول پاک کی امت علم سے محروم ہو جائے گی۔ یہ تعریف کی آپ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف کی۔ لوگوں نے امام ابو یوسف سے کہہ دیا کہ آپ کے استاذ محترم آئے تھے اور آپ کے بارے میں انہوں نے ایسا ایسا جملہ کہا ہے۔ تو امام ابو یوسف جو ہے بہت خوش ہوئے کہ میں تو بہت بڑا عالم دین ہوں۔ جب اللہ نے ان کو شفا دے دی امام ابو یوسف کو، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب میں تو چونکہ بہت بڑا عالم دین ہو چکا ہوں، اب مجھے امام اعظم کے پاس جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا الگ مدرسہ قائم کر لیا اور وہاں لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیا، مسئلے بیان کرنے شروع کر دیے۔ اب کچھ لوگ امام ابو یوسف کے پاس بھی آنے لگے کہ بھئی امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اب امام اعظم نے کئی دن تک دیکھا کہ ابو یوسف نظر نہیں آ رہے، تو پوچھا کہ ابو یوسف کہاں ہے؟ وہ تو ٹھیک ہو چکے تھے، کلاس میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو بتایا کہ حضور انہوں نے الگ اپنی محفل قائم کر لی ہے، اب وہ لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ چاہتے تھے کہ ابھی ابو یوسف میرے پاس اور رہیں، ان کی تاکہ اور تربیت ہو۔ تو آپ نے کہا اچھا فتویٰ دینے لگے ہیں۔ ایک شخص کو بلایا اور کہا جاؤ ابو یوسف کے پاس سوال پوچھ کے آ جاؤ، ابھی دیکھتا ہوں کتنا بڑا ان کو علم حاصل ہوا ہے۔ کہا حضور کیا سوال کرنا؟ کہا جا کے سوال کرنا کہ ایک شخص نے دھوبی کو کپڑے دیے دھلنے کے لیے 2 درہم پر، اور کہا کہ کپڑے دھلنا 2 درہم مزدوری دوں گا۔ دھوبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ لینے گیا کپڑے، تو کہتے کپڑا تم نے کب ہم کو دیا؟ اس نے انکار کر دیا، تو کپڑا اس نے دیا نہیں۔ دوبارہ مانگنے گیا تو اس نے کپڑا دے دیا دھل کر۔ تو اب وہ شخص دھوبی 2 درہم اجرت کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جا کے پوچھنا یہ مسئلہ، اگر وہ کہیں کہ اس کو 2 درہم ملنے چاہیے تو کہنا غلط جواب ہے، اور اگر وہ کہیں کہ 2 درہم نہیں ملنے چاہیے تو کہنا تب بھی غلط جواب ہے۔ یہ آپ نے سکھا کر بھیجا اس بندے کو، جانے والا بھی عالم دین تھا۔ تو امام ابو یوسف کے پاس وہ گئے اور کہا حضور آپ نے اپنی محفل الگ قائم کر لی ہے، تو ایک فتویٰ جواب ارشاد فرما دیں آپ۔ اس کے بعد یہی بات پوری رکھی انہوں نے امام ابو یوسف کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ 2 درہم مزدور کو 2 درہم ملنے چاہیے۔ کہا نہیں غلط جواب ہے آپ کا۔ کافی غور کیا، اچھا نہیں ملنا چاہیے، تب بھی غلط آپ کا جواب۔ تو کہا کس نے بھیجا آپ کو؟ کہا آپ کے استاد امام اعظم نے بھیجا۔ بس اٹھے وہاں سے اور کہا جاؤ سب کی چھٹی، آج سے میری محفل مجلس علم ختم۔ اور ڈائریکٹ امام اعظم کی بارگاہ میں یہاں کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اس کا جواب دے دیں۔ تو امام اعظم نے جب ان کو آتے دیکھا تھا کہ ابو یوسف آ رہے ہیں، تو کہا اپنے شاگردوں سے کہ یہ دیکھو ابو یوسف آ گئے ہیں، ان کو دھوبی کا مسئلہ میرے پاس لے کے آیا ہے، دھوبی کا مسئلہ۔ تو کہا حضور بتا دیں اس کا جواب کیا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا دیکھو اگر اس دھوبی نے انکار کرنے کے بعد کپڑے دھلے تھے، انکار کرنے کے بعد، تو وہ 2 درہم کا حقدار نہیں، چونکہ غصب کرنے کے بعد دھلا، اس نے اپنے لیے دھلا ہے، 2 درہم نہیں ملیں گے۔ اور اگر انکار کرنے سے پہلے اس نے کپڑے دھو لیے تھے، بعد میں انکار کیا ہے، تو اس نے کپڑے دھلے تھے اس کے مالک کے لیے، لہذا اس کو 2 درہم مل جائیں گے۔ تو یہ امام اعظم کی فقاہت تھی کہ امام ابو یوسف جیسا عظیم محدث، عظیم فقیہ، اللہ کا ولی جہاں تک نہیں پہنچ سکا، امام اعظم ابو حنیفہ وہاں تک پہنچ گئے، اور آپ نے اسی مسئلے کے ذریعے سے ان کو دوبارہ اپنی محفل میں بلایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سوال آیا، بہت پیچیدہ سوال، کہ اس زمانے کے علماء تھک گئے تھے، جواب نہیں دے سکے تھے۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی تھی، اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر میں انڈا کھاؤں گا تو تجھ کو طلاق، جب بھی انڈا کھاؤں گا تجھ کو طلاق۔ اور ایک مرتبہ بیوی محترمہ اپنی قمیص کی آستین میں یہاں پر انڈے چھپا کر لا رہی تھی بنانے کے لیے، شوہر نے دیکھ لیا اور بس کہا کہ تمہاری آستین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اگر میں نہ کھاؤں تو تم کو طلاق۔ دیکھا تو انڈے نکلے اس کے اندر سے۔ اب تو یہ آفت آ گئی کہ اگر انڈے کھاتے ہیں تب بھی طلاق اور نہیں کھاتے تب بھی طلاق۔
کوئی جواب نہ دے سکا. سب نے کبھی طلاق پڑے گی پڑے گی، انڈے کھاؤ چاہے نہ کھاؤ. مسئلہ امام اعظم کی بارگاہ میں آیا، کہا تو آسان سا مسئلہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں. جیسے عرب میں بولتے معافی مشکل، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو کہا حضور کیا جواب ہوگا؟ کا جواب یہ ہے کہ ان انڈوں کو مرغیوں کے نیچے رکھا جائے یہاں تک کہ انڈوں سے بچے باہر آ جائیں. جب انڈوں سے بچے باہر آئیں گے تو ان بچوں کو ذبح کر کے کھلا دیا جائے، چاہے وہ تل کے کھائیں، چاہے بھون کے کھائیں، چاہے شوربہ کھائیں، کسی بھی صورت میں طلاق نہیں پڑے گی. تو یہ آپ نے جب جواب دیا تو اچھے اچھے علماء عش عش کرنے لگے اور آپ کو داد و تحسین سے نوازنے لگے. ایک صاحب امام اعظم کی بارگاہ میں کہا حضور بڑا مسئلہ درپیش آیا، جواب دے دیے. کہا کیا جواب؟ کہا میں نے اپنے گھر میں خزانہ دبایا ہے اور میں بھول گیا ہوں خزانہ کہاں دبا ہوا ہے. اگر وہ خزانہ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، بتائیے میرا خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے. تو امام اعظم نے کہا یہ تو کوئی فقہی مسئلہ نہیں، آپ سوال کرو ہم سے فقہی، یہ تو کوئی فقہی مسئلہ نہیں، یہ جواب نہیں دے سکتا میں، جاؤ. تو وہ رونا دھونا اس نے شروع کر دیا. کہا حضور آپ ہی جواب دے سکتے، کوئی اور اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا، میں بھول چکا ہوں کہاں پہ خزانہ دبا ہوا ہے. تو جب وہ رویا دھویا تو امام اعظم اس کے گھر تشریف لائے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور پوچھا کہاں سوتے تھے؟ کہا میں یہاں سوتا تھا. اچھا سامان کہاں تھا؟ یہاں سامان تھا. خزانہ کہاں رکھتے تھے؟ یہاں رکھتا تھا. اچھا. تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تم لوگ اس مکان میں رہتے اور تمہارے پاس اتنا خزانہ ہوتا اور تم کو خزانے کو زمین میں دبانے کی حاجت پیش آتی تو خزانہ کہاں دباتے بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم یہاں دباتے خزانہ کا. اچھا نشان لگا دیا. اس طریقے سے 5 شاگردوں نے 5 مقام بتائے. تو جب 5 مقام ہو گئے تو امام اعظم نے کہا کہ خزانہ انہی 5 مقام میں سے کسی مقام میں دبا ہوا ہے. کہا کھدائی کرو. ایک مقام پہ کھدائی ہوئی خزانہ نہیں ملا، دوسرے مقام پہ کھدائی ہوئی خزانہ نہیں ملا، اور تیسرے مقام پہ کھدائی ہوئی تو خزانہ اس کا وہیں دبا ہوا تو خزانہ اس کو مل گیا. اور کہا جا اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے بغیر محنت کے تیرا خزانہ تجھے واپس کر دیا. ایک صاحب اور ہے کہ حضور جنگل میں نے اپنا خزانہ دبایا تھا، میں بھول گیا ہوں کہاں دبا ہوا ہے، بتا دیجئے خزانہ میرا. تو کہا کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ واپس بھیج دیا، مگر دوبارہ رونا دھونا شروع کر دیا. تو امام اعظم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، جاؤ 100 رکعت نماز پڑھنا. 100 رکعت نماز سے فارغ ہو گے تم کو تمہارا خزانہ یاد آ جائے گا کہاں تم نے دبایا. اب بہت خشوع سے پڑھنا، اچھی طرح وضو کرنا، نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھنا، تمہارا خزانہ تم کو یاد آ جائے گا کہاں دبایا. اب اس سے شروع کیا، گھر جا کر نفل 100 رکعت نماز کی نیت سے 2 کر کے پڑھنی ہوتی تھی. تو اس نے 4 رکعت یا 5-6 رکعت پڑھی، فوراً اس کو یاد آ گیا خزانہ کہاں دبایا ہوا ہے. فوراً نماز چھوڑی، دوڑتا ہوا گیا جنگل میں، کھودا خزانہ لے کے واپس آ گیا. اور صبح امام اعظم کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور خزانہ مل گیا ہے. تو کہا کیسے ملا؟ کہ آپ کا جو وظیفہ تھا وہ میں نے شروع کیا، جیسی 6 رکعت ہوئی ویسے ہی مجھے یاد آ گیا خزانہ کہاں دبایا گیا. تو امام اعظم نے مسکرا کر فرمایا کہ بہتر یہ تھا کہ 100 رکعت نماز پوری کر لیتے جب تم کو یاد ہی آ گیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ شیطان کبھی بھی تم کو 100 رکعت نماز پڑھنے نہیں دے گا، اور 100 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے شیطان آ کے یاد دلا دے گا کہ کہاں تم نے خزانہ دبایا ہے. شیطان یہ تو گوارا کر لے گا خزانہ مل جائے، یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، 100 رکعت نماز ادا کریں. تو یہ امام اعظم کی ذہانت تھی. اس قسم کے 1-2 واقعات نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے چٹکی بھر میں لوگوں کے عقیدے بھی درست کیے ہیں اور لوگوں کو احکام شرعیہ سے بھی آگاہ فرمائے. ایک آخری بات، ٹائم ہو گیا. امام اعظم کو بتایا گیا کہ حضور کوفہ میں ایک شخص ہے جو حضرت عثمان غنی کو گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ. حضور کے داماد حضرت عثمان غنی 3 خلیفہ، ان کو وہ یہودی کہتا ہے، کہتا وہ تو یہودی تھے. امام اعظم کو غصہ آیا اور آپ تشریف لے گئے اس کے مکان پر. اچھا ہم میں سے کوئی ہوتا تو جا کے 2-3 مکے مارتے اس کی اور کہتا ہے بدبخت حضور کے داماد کو گالی بکتا ہے. امام اعظم نے جا کے اس سے کہا بڑی پیار محبت کے ساتھ کہ سنا ہے کہ آپ کی بڑی خوبصورت بیٹی ہے. کہاں ہے؟ کہا میں ایک رشتہ لے کے آیا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے، کہ میری معلومات میں ایک نوجوان ہے جو بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، کیریکٹر کردار کا بہت اچھا ہے، بڑا نیک صالح پرہیزگار ہے، ذمہ داری سمجھنے والا، فرائض و واجبات پر عمل کرنے والا ہے، بہت بہترین رشتہ ہے. تو اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، اتنا اچھا رشتہ تو میں قبول کرتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے. تو امام اعظم فرمایا مگر اس کے اندر ایک عیب ہے، صرف ایک عیب ہے. کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہودی ہے، جس کا رشتہ میں دے رہا ہوں وہ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہے، وہ یہودی ہے، مگر بس یہ عیب ہے کہ یہودی ہے وہ.
تو اتنا سنا تو اس نے کہا غصے میں کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، کیا میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی یہودی سے دے دوں گا؟ میں اتنا بے غیرت ہوں کہ میں اپنی کسی یہودی کو اپنا داماد بنا لوں گا؟ جب اس نے یہ بات کی تو امام اعظم بھی جوش میں کھڑے ہو گئے، کہا کیا حضور اتنے بے غیرت ہیں کہ کسی یہودی کو اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ دے دیں گے؟ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم حضور کے داماد کو یہودی کہتے ہو اور خود کسی یہودی کو داماد بنانے کے تیار نہیں ہو؟ اتنا سنا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اور امام اعظم کی یہ زبان اور یہ گفتگو، یہ کلمات اس کی سینے میں پیوست ہو گئے۔ فوراً حضور کے قدموں میں گرا امام اعظم کے، اور فوراً اس نے توبہ کی، کلمہ پڑھ کے پھر سے وہ مسلمان ہوا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی عظمتوں کا اعتراف کرنے لگا، اور حضرت عثمان غنی کی بھی عظمتوں کا اعتراف کرنے لگا۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام مرتبہ تھا کہ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے آپ کی تقلید کی ہے، اور آپ کی تقلید کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھا ہے۔ یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو امام اعظم جیسے امام عطا فرمایا، اور امام اعظم جیسا عظیم فقیہ، عظیم محدث اور عظیم امام ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو امام اعظم کی برکتوں سے اور آپ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور تادم حیات امام اعظم کی تقلید کرنے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔